جہالت میں سے نکالنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالا. ہاں، یہ آپ کا خاص کام ہے کہ آپ کو اس زمانے کی جاہلیت جو زندگی کی صفت بنی ہوئی تھی، عادت نہیں صفت بنی ہوئی تھی، جی ہاں، تو جہالت میں سے لوگوں کو نکالا اور علم پر کھڑا کر دیا، تقوی پر کھڑا کر دیا. علم و تقوی ملا آپ کے ذریعے سے. حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقوی ملا ہے. ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، پرکھ لیا ہے. تو فرماتے تھے کہ ہم کو تقوی ملا ہے، ہم کو پرہیزگاری ملی ہے، کہ رسول کے ذریعے سے یہی چیزیں ملتی. اللہ کا خوف ملتا ہے، تقوی ملتا ہے. یہ زندگی کو سنبھالنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آوے، زندگی میں تقوی آوے، اللہ کا ڈر آوے. ہاں، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے زندگیوں میں، ایک ایمان، ایک تقوی. ایمان مثبت ہے، تقوی منفی ہے. ایمان مثبت ہے کہ ایمان اطاعت کی طرف لے جائے گا، اور تقوی منفی ہے، معصیت سے بچائے گا. جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، ہاں، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے، ایک ساجب ہے اور ایک موجب ہے. بجلی کے تار ایسے یہ بھی ہے کہ ایک ایمان ہے اور ایک تقوی ہے. کہ ایمان پیدا کرو کہ ایمان اطاعت پر لے جائے گا، تابعداری پر لے جائے گا، اور تقوی اور خوف پیدا کرو کہ اس کی وجہ سے نافرمانیوں سے بچا ہو جائے گا. تو ایمان اور تقوی یہ دونوں اصلی مایا ہیں جو نبیوں کے ذریعے سے ملتی ہے. جی ہاں، ایمان بھی نبیوں کے ذریعے سے ملتا ہے اور تقوی بھی نبیوں کے ذریعے سے ملتا ہے، کہ ان کی صحبتوں میں، ان کی باتوں میں عمل کرنے میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر زندگی بہت ہی ناگوار اور بری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے اور یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم کو یہ نعمتیں دی ہیں، ہم کو یہ نعمتیں دی ہے. قرآن کی نعمت، حدیث کی نعمت، سنتوں کی نعمت. ہاں، تو یہ بڑی نعمت ہے. ایمان اور علم، یہ دو بڑی نعمتیں قرار دی گئی ہے، ایک ایمان کی نعمت اور ایک علم کی نعمت. کہ ایمان کی نعمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. اللہ کی اطاعت کے لیے علم رہبری کرے گا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے، کتنے کرو گے، کب کرو گے. ہاں، اس لیے اس کا پڑھانا بہت ضروری ہے. ہاں، کہ زندگی میں علم دین آوے تاکہ اللہ کے حقوق کی خبر ہو جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے، اپنی ذات کا کیا حق ہے. آدمی اپنی حاجتیں تو سمجھتا ہے کہ میری یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت. تو ضرورت تو جانور بھی سمجھتا ہے، اس کو بھی اپنے حاجت کا شعور ہوتا ہے جانور کو، چاہے وہ بولتا نہیں ہے، لیکن حاجت کا شعور اس کے اندر ہوتا ہے. تو خالی حاجتوں کو، راحتوں کو جان لینا یہ کافی نہیں، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ مجھ پر کیا حق ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بتایا اور آخرت کو دارالأجور بتایا ہے کہ آخرت اجر اور بدلہ ملنے کی جگہ ہے، یہ حق ادا کرنے کی جگہ ہے. یہاں حقوق کی تعلیم دی جائے گی، حقوق بتائے جائیں گے تاکہ یہاں حقوق ادا ہو جائے. ہاں، اجتماعی زندگی کے حقوق، انفرادی زندگی کے حقوق. ہاں، یہ یہاں ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کے حقوق بھی جانو کہ انفرادی زندگی کے کیا حقوق ہے. کہ ہر آدمی کے انفرادی زندگی کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے، کیونکہ اس کو اس سے قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے یہ بتاؤ. یہ قبر میں فرشتہ پوچھے گا. ہاں، کہ اپنا دین بتاؤ، ماں دینوں کا. اس لیے اپنے دین پر استقامت اور اپنے دین کا پابند ہونا ضروری ہے تاکہ دین لے کر کے یہ جائے یہاں سے. تو دین کے بارے میں اسے سوال ہوگا
اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین پر استقامت پیدا کرو، اپنے دین کا اپنے آپ کو پابند کرو، سیکھ کر، سمجھ کر، پوچھ کر، جان کر. یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ پوچھے بھی نہیں، جیسا نظر میں آوے کرے کہ یہ کافی نہیں ہے. جس دنیا کے کاموں کو سیکھ سمجھ کر، پوچھ کر کرتے ہیں. کبھی پیسے دینے کی بات آئے تو پیسے دے کر پوچھتے ہیں. ہاں، کیونکہ وہ مفت میں بتائے گا نہیں، وہ تو اس کو پیسے دیتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزوں سے پوچھتے ہیں. دین کے بارے میں ایسا نہیں ہوگا. آپ پوچھنے جائیں گے تو جس کو معلوم ہوگا وہ بتائے گا، اس کے میں بتانا ضروری ہے. علم چھپانا حرام ہے، اس لیے وہ بتایا گیا، کوئی پیسے نہیں مانگے گا. اس لیے حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھ لیا کرو دین کی باتوں کو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، تاکہ زندگی بغیر علم کی نہ ہو. اگر پوچھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تو زندگی بغیر علم کی ہوگی، جہالت کے ساتھ ہوگی. تو جہالت کے ساتھ تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. جی ہاں، اللہ کے نبی نے جہالت ہی کو تو مٹایا ہے. ہاں، اور لوگوں کو جہالت میں سے نکالا ہے. اس لیے اس کا سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس کے پھیلانا، اس کی دعوت دینا، یہ سب ہمارے ذمے ہیں. ہاں، یہ مذاکرے اور یہ مجلسیں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایک نصرت ہے اپنے دین کی، کہ اس طریقے سے اپنے دین کے مددگار بنو. ہاں، ایک نصرت چل پھر کر بھی کی جاتی ہے، ایک نصرت پڑھ پڑھا کر کے بھی کی جاتی ہے. یہ سب نصرت کے باب ہیں، یہ سب نصرت کے باب ہیں، اپنے دین کے مددگار بننے کے ابواب ہیں. ہاں، تو اس لیے اس کا پڑھنا، پڑھانا یہ ضروری ہے. جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی محنت سے پڑھائیں، تحقیق سے پڑھائیں. محنت سے پڑھائیں، تحقیق سے پڑھائیں. ہاں، تاکہ صحیح چیز وجود میں آوے، کیونکہ یہ امانت ہے. علم امانت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کے اشاعت بھی ضروری ہے، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے، اس کا عمل بھی ضروری ہے. یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسے جو پڑھانے والے ہیں وہ تحقیق سے پڑھائیں، خیال سے نہیں، اندازے سے نہیں، بلکہ تحقیق سے پڑھائیں. کیونکہ علم حق ہے تو حق کی تحقیق ضروری ہے، ورنہ التباس ہوگا حق اور باطل کا. اس لیے پڑھانے والوں کے ذمے ہیں کہ وہ تحقیق کے ساتھ پڑھائیں. ہاں، کہ صحیح چیز یہ ہے تاکہ صحیح علم پہنچے. اور پڑھنے والوں کے ذمے ہیں کہ جو چیز ان کو صحیح پہنچی ہے اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے تکرار سے. ہاں، تاکہ ان کے اندر ان کی استعداد پیدا ہو جائے. ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا معیار یہ ہے کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب پڑھنے کا معیار یہ ہے کہ وہ کتاب دوسرے کو پڑھا سکے. چلے جانے پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے، کہ مجھ کو پڑھا دو گے، کہاں لے آنا، پڑھا دوں گا. یہ پڑھنے کا معیار ہے. خالی عبور کافی نہیں ہے کہ پہلے سے آخر تک ہو گئی، وہ ٹھیک ہے، عبور میں برکت ہے، لیکن ضرورت اس کی ہے. جی ہاں، تو اس لیے کتاب پڑھنے کا معیار ہمارے ہاں یہ ہے کہ کتاب ایسی پڑھی جائے کہ کوئی پڑھنے والا آئے تو اس کی ضرورت پوری کر دے. کیا کہ پڑھا دو، کہ ہاں پڑھا دو، لے آنا فلاں وقت میں. ہاں، تو اسی سے علم کی اشاعت ہوتی ہے. اور پڑھ کے چھوڑ دے یا پڑھ کے بھول جاوے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ پڑھ کے چھوڑ دیا، پڑھ کے بھولا دیا. اس لیے اپنے علم پر عمل بھی کرنا ہے، اپنے علم کی خدمت بھی کرنی ہے. علم کی یہی خدمت ہے کہ علم والے، علم سیکھنے والے تیار کرو، اور وہ تیار ہو جائے تو پھر ان کی مدد کرو، نصرت کرو، پڑھاؤ.